الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 19 دن قیام فرمائے۔ ان 19 دنوں میں آپ نے کیا کیا کیا، اس کی بڑی طویل ترین تفصیلات ہیں۔ کئی واقعات ہوئے، قوانین کے اعتبار سے، سریات کے اعتبار سے اور لوگوں سے میل ملاقات کے اعتبار سے۔ ایک دو چیزیں، کچھ واقعات 19 دن میں جو واقعات ہوئے ان میں سے کچھ منتخب کر کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ 25 رمضان کو ایک واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا نامی بت، جس کی قریش اور کنانہ خاص طور سے پوجا کرتے تھے، ایک بت تھا، یہ اسٹیچو تھا۔ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں الگ الگ بتوں کی پوجا ہوتی ہے، ایسے ہی وہاں عزا نام کا ایک بت تھا۔ اس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اس کے سامنے وہ لوگ سجدہ ریز ہوتے وغیرہ وغیرہ، جو بھی پوجا کی شکلیں ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ ویسے تو سارا عرب ہی اس کی عبادت کرتا تھا، اس کی پوجا کرتا تھا، مگر خاص طور سے قریش اور کنانہ، یہ دو قبیلے اس کی بہت زیادہ مانیتا، بہت زیادہ پوجا کیا کرتے تھے۔ 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ایک نفری بھیجی اور فرمایا کہ اس بت کو گرا دو جا کر۔ اب وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہوتی بھی تو اب عرب سے اور حجاز مقدس سے شرک اور بت پرستی کو پاک کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ قرآن کریم کے احکامات میں بھی تفصیل اس کی ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید گئے اور آپ نے اس بت کو تلوار کے وار سے منہدم کر دیا اور دھڑام سے گر گیا۔ پھر اس کا جو مجاور تھا، وہ جو بتوں کے آس پاس جو رہتے ہیں نا، وہ جو مجاور نگرانی کرنے والا، اس نے اسلام لایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بت گرا دیے؟ تو حضرت خالد نے فرمایا جی گرا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں کچھ دیکھا؟ حضرت خالد نے فرمایا نہیں، ایک مجاور تھا اور ایک بت تھا، میں نے اس کو گرا دیا تو مجاور خود ہی مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے بت گرایا ہی نہیں، جاؤ ڈبل سے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو اس بت کو ذرا الٹ پلٹ کیا تو اس کے اندر سے برہنہ، گندی، میلی کچیلی، ایک کالی انتہائی بد شکل عورت چیختی ہوئی، سینہ پیٹتی ہوئی نکلی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس پر تلوار سے وار کیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مورتیاں ہوتی ہیں اور یہ جو بت ہوتے ہیں، ان کے اندر شیاطین ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں اس وقت اور بہت ساری تفصیلات ہے۔ ایک چھوٹی سی نصیحت آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرو، آپ کو بہت نفع ہوگا۔ جب بھی کسی گندگی کے پاس سے گزرو، کہیں گندگی کا ڈھیر ہے، گندگی کے پاس سے گزرو، اسی طریقے سے ایسے بت قدوں کے پاس سے جب گزرو تو لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور کہا کرو۔ کیا کہنا ہے؟ لا حول۔ اب یہ تو سب کو یاد ہے نا، اسی لیے میں کہلوا رہا ہوں۔ بہت چھوٹی چیز ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن اس کا بڑا طویل فائدہ ہے۔ تو یہ جو بت ہوتے ہیں ان کے اندر شیاطین ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین کرتب دکھاتے ہیں، دلوں کو مائل کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ چونکہ شیاطین کو اور ابلیس کو اللہ نے یہ اختیار دیا بھی ہے، قرآن میں کئی جگہ پر ہے۔ وہ جب اللہ کے دربار سے نکلا تو اس نے کچھ چیزیں اللہ سے مانگی، اللہ نے دی، چھوٹ کے طور پر دی، ڈھیل کے طور پر دی۔ تو یہ شیاطین ان مجسموں میں، بتوں میں بیٹھ کر کرتب دکھاتے ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ان کے کچھ ظاہری اعتبار سے کام بن بھی جاتے ہیں، دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا، وہاں چڑھاوا چڑھایا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اچھا نہیں لگا، آپ کو دھوکہ لگا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسرا ایک اور واقعہ ہے، اسی مہینے میں یعنی 25 رمضان یعنی اسی مہینے کے آخر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی ہیں حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ، ان کو حکم فرمایا کہ تم سوا نام کا ایک بت تھا اس کو جا کر منہدم کر دو۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، اس کی بھی عرب کے کئی قبیلے پوجا کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے بنو حذیل اس کے سامنے بہت ہی زیادہ عاجزی کے ساتھ سر جھکاتے تھے۔ بلکہ اگر بعض سیرت نگاروں کو میں کوٹ کروں تو اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ بنو حذیل نے اپنے آپ کو اس کے لیے ایسے ہی وقف کیا ہوا تھا جیسے مکے میں قریش نے کعبے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ اور یہ سوا نامی جو بت تھا اس کا بہت بڑا مقام تھا، نعوذ باللہ۔ بہرحال حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا، وہ ویران پڑا تھا، بس ایک مجاور بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا اس کو گرانا ہے۔ تو وہ پجاری کہنے لگا تم نہیں کر سکو گے، یہ جو بت ہے کوئی مذاق چیز نہیں ہے۔ جو اس کا بھرم تھا، وہم تھا، وہ اس نے بولا نہیں تم نہیں گرا سکو گے۔ حضرت عمرو ابن عاص نے فرمایا اچھا، اور ایک ٹھوکر ماری تلوار کی اور دھڑم سے گر گیا۔ وہ مجاور کے پاس آئے، حضرت عمرو ابن عاص کہنے لگے کیسا رہا، شاٹ کیسی لگی؟ اس نے کہا میں خود دھوکے میں تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن زید اشہلی رضی اللہ عنہ کو ایک اور بت جس کا نام منات، اس کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ منات الثالثۃ الاخری، منات کے پاس بھیجا۔ حضرت سعد ابن زید اشہلی رضی اللہ عنہ وہاں گئے۔ یہ جو بت تھا یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کئی قبیلوں کا معبود سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ یہ بارش برساتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی الگ الگ گمان اس کے بارے میں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، خود اوس اور خزرج یعنی انصاری صحابہ اس کی ایمان لانے سے پہلے اس کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ عنہ وہاں گئے، اور جیسے اس بت کو گرایا اس میں سے بھی کالی برہنہ انتہائی بد شکل ایک عورت نکلی۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئے کہ اس کے اندر سے کیسے نکلی، بعد میں پھر فوراً خیال آیا کہ ارے یہ تو وہی شیطان ہے جو یہاں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کرتب دکھاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن زید نے اس کے بھی 2 ٹکڑے فرما دیے۔ ایک اور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنو جزیمہ، یہ ایک قبیلہ ہے، اس کے پاس بھیجا اسلام کی دعوت کے واسطے کہ تم جا کر ان کو اسلام کی دعوت دو۔ وہ قبیلہ مسلمان ہونے کے کگار پر تھا، اور وہ تلاش میں تھے کہ ہم کو کوئی آدمی آ کر کچھ بتائے تو ہم اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں۔ 300 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ لگائے، اور یہ قافلہ گیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذہن پر جنگ اور لڑائی اور مار کاٹ سوار تھی، میں بتا چکا ہوں ساری تفصیلات، ان کا نام ہی ایسا ہے، اور مزاج میں یہ چیز آ گئی تھی۔ تو وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اسلام کی کچھ بنیادی باتیں، وہی جو دعوت کا انداز ہوتا ہے مختصر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اس طرح کے کچھ الفاظ کہے، کچھ اور احکامات بھی بولے۔ تو عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی اسلام قبول کرتا تو وہ لفظ کہتا تھا عربی میں اسلمنا، اسلمنا، اسلمنا کا مطلب ہم مسلمان ہو گئے۔ لیکن بنو جزیمہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایمان لانے کے واسطے کیا کلمات بولنا ہے، اور حضرت خالد ابن ولید اور دیگر صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ اسلمنا ہی کہنا ہے۔ انہوں نے بنو جزیمہ والوں نے اسلمنا کہنے کے بجائے سبعنا کہا، صاد با الف نون الف، سبعنا۔ سبعنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے چھوڑ دیا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہمارا پچھلا دین چھوڑ دیا۔ اب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ لگا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری بات کی پرواہ نہیں کی، چھوڑ دیا۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تأمل کے ان پر حملہ کر دیا، جھپٹ پڑے۔ یہ واقعہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بڑی تفصیلات سے ہے۔ تو کچھ افراد ان کے بیچاروں کے شہید اور قتل بھی ہو گئے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی تعداد میں بنو جزیمہ کے لوگوں کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔
اور ساری داستان سنائی. اچھا اس میں صحابہ کا اختلاف بھی ہو گیا تھا. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت خالد ابن ولید کو کچھ ڈانٹ لگائی تھی، حالانکہ قافلے کے امیر خالد ابن ولید تھے اور عبد الرحمن ابن عوف اندر کے آدمی تھے. تو بحث ہوئی اور دوسرے دن تو حضرت خالد ابن ولید نے اور بھی شدید حکم دے دیا کہ جو گرفتار تھے حضرت خالد ابن ولید کہنے لگے ان کے بھی سر اڑاؤ، حالانکہ وہ بیچارے مسلمان تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے کہا نہیں ایسا مت کرو، کم سے کم نبی کی خدمت میں تو لے کر چلو کہ کیا مسئلہ ہے. اور تھوڑی نوک جھونک ہوئی، بحث بازی ہوئی، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ذرا سخت الفاظ کہہ دیے. حالانکہ یہ دونوں بھی جو صحابہ تھے، یہ دونوں مقام و مرتبے کے لحاظ سے، قدیم ہونے کے اعتبار سے حضرت خالد ابن ولید سے بڑا مقام مرتبہ رکھتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تو عشرہ مبشرہ میں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ساری داستان سننے کے بعد آپ نے ہاتھ اونچے کیے اور فرمایا اے اللہ، خالد نے جو غلطی کی ہے اور اس کو جو مغالطہ لگا ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے جو جانیں گئی ہیں، میری ذات ان سے بری ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، یہ الفاظ آپ نے کہے، اے اللہ میں بری ہوں، خالد نے جو کیا ہے اس سے میں بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر آپس میں جو نوک جھونک ہوئی تھی کل سفر میں، وہ ساری رپورٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ انہوں نے یہ کیا ہے اور مجھے جھڑکایا ہے. ایک بات چل رہی تھی تو حضرت خالد ابن ولید نے ایک لفظ کہا، مخ مخ مخ. عربوں میں مخ کا لفظ ایسا ہے جیسے ہم کہتے ہیں تو ایسا عربوں میں مخ مخ کہا جاتا، مخ مخ. تو حضرت خالد ابن ولید نے کی شکایت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ انہوں نے مجھے کل جھڑکایا بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، فرمایا خالد یہ میرا وہ صحابی ہے کہ اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے اور تم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو تو بھی تم اس کے ایک سجدے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت خالد ابن ولید بہت زیادہ شرمندہ ہوئے. بعد میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، اس میں حضرت خالد ابن ولید نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بلکہ حضرت خالد ابن ولید اس جنگ کو اپنی اچیومنٹ مانتے تھے. اتنا بڑا اسلامی فوج کا کمانڈر، وہ کیسی جنگ ہوگی آپ اندازہ لگائیے. تو حضرت خالد ابن ولید سے کسی نے پوچھا آپ اس جنگ کو اپنی اتنی بڑی کامیابی کیوں کہہ رہے ہو؟ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ اصل میں نے وہ جو بنو جزیمہ سے غلطی کی تھی، خطا ہو گئی تھی، یہ جنگ میرے لیے اس کا کفارہ بن گئی. بہرحال صحابہ کا آپسی معاملہ ہے، ہم کو اس میں بولنا نہیں چاہیے، ادب اور احترام سے پیش آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو صحابہ کی عظمت نصیب فرمائے. یہ فتح مکہ کی تمام تر داستان آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا. درمیان میں 19 دن میں جو ہوا اس میں سے کچھ منتخب چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب آئیے فتح مکہ کے بعد ایک بہت اہم اور عبرتناک اس زمانے کے اعتبار سے ایک غزوہ ہوا، اور اس کو قرآن کریم میں 10ویں پارے میں سورہ براءت میں یعنی سورہ توبہ میں بیان کیا ہے. اس کے کچھ حصوں کو نقل کیا ہے. میں نے شروع میں آیت بھی وہی تلاوت کی. وہ غزوہ ہے غزوہ حنین، نون یا نون، حنین بہت اہم غزوہ ہے. مکہ جب فتح ہو گیا تو عرب کے جو اکڑفو قبائل تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، مگر جو مال اور دولت کے نشے میں چور تھے، یعنی جن کو یہ چسکا لگا ہوا تھا بزنس کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، مزاجوں میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اتنے جلدی سر نہیں جھکائیں گے. اگرچہ کہ پورا عرب اب اسلام میں داخل ہو رہا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجن کا منظر قریب پورا ہو رہا ہے، لیکن 6-7 قبیلے ایسے تھے کہ جنہوں نے آخری چٹان اور آخری چانس مارنے کی کوشش کی، جیسے بنو حوازن ہے، بنو ثقیف ہے، جشم ہے، مدر ہے، اور اسی طریقے سے بنو ہلال. یہ سارے قبائل جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک بار تو ٹرائی کرنا چاہیے. چنانچہ یہ سارے قبیلوں نے متفقہ طور پر ایک فوجی قیادت، لیڈرشپ تیار کی. عوف ابن مالک نام کا ایک شخص تھا، نوجوان ہٹا کٹا، جنگی اعتبار سے بھی ماہر. اس کو بلایا اور بلا کر کے کہا ہم سارے قبیلے کے لوگ آپ کی امارت میں، آپ کی لیڈری میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ جس مقام کو سلیکٹ کریں گے وہاں جائیں گے اور وہاں سے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم چیلنج دیں گے. چنانچہ اس نے سارے قبیلوں کو جوڑا
اور جوڑ کر ایک حکم دیا کہ صرف مرد نہیں بلکہ ہم اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے گھر کا جتنا ساز و سامان ہے اس تک کو ہم ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر صاحب ہے تو بات مان لیتے ہیں، حالانکہ وہ سارے کفار تھے لیکن امیر تھا، بات مان لیے۔ اپنے گھر کا سونا چاندی، بکریاں، اونٹ، کھچر، گدھے، گھوڑے، ساری چیزیں ساتھ لائے، اور یہ الگ الگ شہروں سے، الگ الگ قصبوں سے نکل کر ایک وادی ہے، وادی اوتاس، میدان عرفات جاؤ نا، وہاں یہ وادی ہے، یہ سارے قبائل وہاں جمع ہوئے۔ اس زمانے میں عرب میں ایک بوڑھا آدمی تھا، بہت بوڑھا، مطلب اتنا بوڑھا کہ اس میں اتنی بھی قوت اب نہیں رہی تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کی یہ پلکیں اٹھا سکے، حالانکہ بینائی تھی مگر بہت بوڑھا، تو وہ نا آنکھ بند کر کے ہی بات کرتا تھا، اور وہ جنگ کا بہت بڑا ماہر تھا، جنگی چال بھی اس کو آتی تھی، اور خود بذات خود بہادر بھی بہت تھا، کئی جنگوں میں اس نے شرکت کی تھی۔ اس کو ذرا غور سے سنیے۔ تو اس جنگ میں عربوں نے اس کو ہائر کیا تھا تاکہ آپ اس جنگ میں ہماری گائیڈنس کریں، گائیڈ لائن آپ دیں کہ کیسے لڑنا ہے، کہاں لڑنا ہے، کرنا۔ امیر تو اس کو بنایا تھا لیکن اس کو صلاح کار کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ درید ابن سمہ اس کا نام تھا، درید ابن سمہ۔ تو جب یہ وادی اوتاس میں لوگ پہنچے ہیں تو وہ بوڑھا آیا، اور اس نے آ کر کے جو ہے تو سب سے پہلے آنکھیں بند تھی تو اس نے سب سے پہلے ہاتھ سے رگڑ کر دیکھا، اور پھر ایسے ایسے مٹی یوں لیا اور یوں یوں کر کے دیکھا، چیک کیا۔ اس کا اپنا ایک ٹیک تھا۔ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے نا، اس نے انسان کو بہت زیادہ کمالات سے بے خبر کر دیا ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر اللہ نے کیا کیا سینس رکھے ہوئے ہیں، اب یہ میں سمجھا بھی نہیں سکتا۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ بھی ہوا ہے لیکن نقصان بھی ہوا ہے۔ یہ سب ہم جو بیمار اور امراض میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہم کو سست کر دیا ہے۔ انسان میں اللہ نے بڑے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ بہرحال یہ آیا اور اس نے میدان کی مٹی چیک کیا، آنکھیں نہیں کھولا، مٹی چیک کر کے کہنے لگا بہت اچھی زمین ہے، بہت اچھی زمین ہے۔ جیسے کرکٹ شروع ہونے سے پہلے وہ جو زمین کے ماہر ہوتے ہیں وہ میدان کی پیچ اور گراؤنڈ کا سارا سب دیکھتے ہیں نا، اب تو اس میں بھی آلے آ گئے ہیں۔ تو اس نے چیک کیا، چیک کر کے کہنے لگا بہت اچھی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر سر اٹھایا اور کہنے لگا یہ بچے اور بکریوں کے بچے، بھیڑیے اور عورتیں، ان کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کے پاس جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہمارے امیر صاحب ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اس جنگ میں عورتوں اور بچوں کو ساتھ لانا ہے اور گھر کا سارا ساز و سامان ساتھ میں لانا ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں حکم دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ یہ حکم کیوں دیا، آپ ان کو بلا کر پوچھیے۔ چنانچہ مالک ابن عوف کو بلایا گیا اور درید نے اس سے پوچھا کہ عورتوں اور بچوں کو کیوں بلا لیا؟ ان کو تو گھر پہ ہی چھوڑ کے آنا چاہیے تھا تاکہ مرد بہادری سے لڑیں۔ کہنے لگا کہ اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ان بے دینوں سے یعنی مسلمانوں سے اتنی شدت سے لڑیں کہ بچنے کی کوئی تمنا ہی نہ ہو، مرنے کی نیت سے اور برباد ہونے کی نیت سے ہم میدان میں آئیں۔ یہ خیال کسی کے دل میں نہ رہے کہ اب میں بھاگوں گا تو میری بیوی بچے بچیں گے۔ آدمی اپنے لیے لڑتا ہے بعض دفعہ اس لیے لڑتا ہے کہ میرے بیوی بچے مر جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے اپنے حکم یہ دیے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے گھر کے ہر ساز و سامان کو میدان میں لا کے رکھ دو تاکہ سب جم کر لڑیں۔ وہ جو بوڑھا تھا اس نے کہا یہ بھی کوئی بیوقوفی کی بات ہے، جب کوئی آدمی شکست کھاتا ہے تو شکست کھانے کے بعد وہ بیوی بچے نہیں دیکھتا، بھاگنے کے لیے راستہ دیکھتا ہے۔ اس نے جملہ کہا۔ مالک ابن عوف نے کہا کہ جناب دیکھیے آپ کے تجربات اپنی جگہ پر ہیں لیکن میں تو اسی ارادے سے آیا ہوں کہ یا تو یہاں مر جاؤں گا اور اگر میرا لشکر شکست کھا گیا تو اس تلوار کو زمین پر رکھوں گا اور خود اس پر لیٹ جاؤں گا، یعنی خودکشی کر لوں گا، سوسائڈ کر لوں گا۔ بہرحال مالک ابن عوف نے درید کی کوئی بات سنی نہیں۔ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ان دونوں میں ٹکر ہو گئی تھی کریڈٹ لینے کی۔ وہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کریڈٹ لینے کا چکر ہوتا ہے۔ تو مالک یہ چاہ رہا تھا کہ اس جنگ میں اگر ہم کو کوئی کامیابی ملے تو اس کا کریڈٹ مجھے ملے، اسی لیے اس نے اس کی بھلی رائے قبول نہیں کی، انکار کر دیا۔ بہرحال یہ تو ان کا معاملہ ہے۔ اب مالک آیا
عوف ابن مالک آیا اور اس نے ایک جاسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا. ایک نہیں بلکہ زیادہ لوگوں کو بھیجا, 3-4 لوگوں کو بھیجا. وہ گئے اور 5 منٹ میں اس حال میں آئے کہ ان کے سارے بدن کے جوڑ ٹوٹے ہوئے تھے, گھٹنے بھی, کوہنیاں بھی, سارے بدن کے جو جوڑ ہیں وہ ٹوٹے ہوئے تھے. اس نے کہا 5 منٹ میں تمہاری کس نے یہ حالت کر دیا, سارا سب توڑ دیا. تو وہ کہنے لگے ہم یہاں سے نکلے, تھوڑی دور گئے تو ہم نے دیکھا کہ چت قبرے گھوڑوں پر نورانی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 1 سیکنڈ میں وہ ہمارے سینے پر آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہمارے سارے جوڑ توڑ دیے. بعد میں وہ ایمان لائے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کوئی ایسے جاسوس بھی آپ نے ہم پر تعینات کیے تھے کہ وہ اتنے پھرتیلے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے فرشتے تھے جو میرے لشکر کی حفاظت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تو میں نے ان کی بات عرض کر دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنیے. 6 شوال کو یعنی عید کے چھٹے دن 12,000 کا لشکر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے, مدینے سے نہیں مکے سے. کتنے لشکر, کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 تو وہ ہیں جو مدینہ منورہ سے آئے تھے, 2,000 وہ ہیں جنہوں نے ابھی مکے میں اسلام قبول کیا ہے 15 دنوں میں. ان کی کوئی تربیت, کوئی ٹیچنگ اور کوئی ذہن سازی نہیں کی گئی. یہ 2,000 بالکل نئے مسلمان ہیں. کچھ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی 5 منٹ پہلے کلمہ پڑھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر ساتھ لیا. یہ اب تک کا سب سے بڑا لشکر تھا تعداد کے اعتبار سے. ان کو ساتھ لے کر آپ چلے. ان کے پاس ہتھیار بھی بہت اچھے ہیں, ان کے پاس گھوڑے سواریاں بھی بہت اچھی ہیں, ان کے پاس زرہیں بھی بہت اچھی ہیں. کچھ کو کم پڑ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ نامی ایک شخص سے کرائے پر جنگی لباس خریدا, کرائے پر, اور وہ جن کو نہیں تھا ان کو دے دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال کو یہاں سے نکلے ہیں مکے سے. اور 2 پہر کے وقت آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ دشمن کی فوج کا کیا حال ہے. وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ بہت بڑی تعداد ہے اور ان کے ساتھ بکریاں, سونا چاندی, عورتیں اور نقد پیسہ بہت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا, مسکرا کے فرمایا کل تک یہ سب ہمارا ہوگا, یعنی فتح کی بشارت دے دی. فرمایا کل تک یہ ہمارا ہوگا. اب ذرا غور سے سنیے, یہ بہت اہم ہے. 2 واقعات ایسے ہوئے کہ جس نے اتنے بڑے لشکر کو اور اس کے رخ کو بڑا نقصان پہنچایا. ایک واقعہ یہ ہوا, ذرا اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں. واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں مکے سے تو مکے کے باہر ایک درخت ملا. اس درخت کو عربی میں ذات انوات کہا جاتا ہے, ذو انوات. وہ درخت دیکھنے میں ایسا ہی ہے جیسے بیر کا درخت ہوتا ہے, اپنے یہاں مسجد میں بھی لگا ہوا ہے, بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. اتنا ہے کہ اس کا تنا ذرا گہرا ہوتا ہے. ابھی بھی وہاں یہ درخت ملیں گے آپ کو سعودی عرب میں. عربوں کا یہ رواج تھا کہ اس درخت پر وہ تلوار لٹکاتے, وہاں بکرا ذبح کرتے, اونٹ ذبح کرتے, گائے ذبح کرتے, جو بھی ہے کوئی بھی جانور لا کر ذبح کرتے اور اس کا خون درخت کو ملتے اور پھر کھانا پکاتے, وہاں کھاتے, گوشت بھونتے کھاتے. ایک میلے جیسی رسم منانے کا رواج تھا اس درخت کے پاس. سب درختوں میں نہیں, صرف اسی درخت کے پاس. میں بتا چکا ہوں کہ اس لشکر میں 2,000 وہ لوگ ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں, وہ صرف ابھی کلمہ جانتے ہیں, باقی ان کو اعمال سے احکام سے کوئی کچھ سروکاری نہیں. ان 2,000 صحابہ میں سے کچھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا کام کر دیجئے نا جیسا ہم پہلے کرتے تھے, یعنی مشرکین کی جو رسم. تو کچھ صحابہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جاہلیت میں اس درخت کے ساتھ یہ کرتے تھے, آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا کام کر دو نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا, بہت غم ہوا, اور آپ نے فرمایا, امام ترمذی نے اس حدیث پر پورا ایک چیپٹر قائم کیا ہے, پڑھنے جیسا ہے. اب لوگوں کو منع کرو کہ ہیپی برتھ ڈے مت مناؤ تو لوگ کہتے ہیں مفتی لوگوں کو فتوے کے سوا کچھ آتا ہی نہیں. ایک اچھے دیندار آدمی نے مجھ سے کہا یار مولانا آپ نے سب حرام کر دیا ہے, کچھ تو حلال. ارے بھائی حرام حلال ہم نے کیا ہے, قرآن تو پڑھو, حدیث تو پڑھو, کچھ تو سمجھو.
اچھا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مزاج سننے کا نہیں ہوتا، وہ سیٹ ہوتے ہیں، ان کے انڈر میں 5-10 لوگ دن بھر کام کرتے ہیں، تو وہ مسجد میں بھی آتے ہیں نا تو اپنی حکالتے ہیں، وہ یہاں مفتی کی عالم کی بھی نہیں سنتے۔ صریح طور پر عیسائیوں کی اور یہودیوں کی رسم ہے ہیپی برتھ ڈے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ برتھ ڈے منانا ہمارا دینی عمل ہے۔ اب اس کو مسلمان منا رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ فتح کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ چچا ہوش میں آؤ، دیکھو اس لشکر میں نبی خود موجود ہے اور مدد آ کر واپس چلی گئی۔ نبی ہے اور فتح کی بشارت دے چکا ہے کہ کل یہ سب ہمارا ہوگا۔ آگے تم سنو گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے لیے بھی آپ ایسا کچھ کر دو۔ آپ پر بہت غم سوار ہوا اور آپ نے فرمایا تم بھی وہی کر رہے ہو جو موسیٰ کی امت اس کے ساتھ کر گئی ہے۔ موسیٰ کی امت بھی جب وادی میں پہنچی تھی، وادی تیہ میں، تو اس نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لو۔ یہ کیا تم نے لگا رکھا ہے کہ جو کام تم جاہلیت میں کرتے تھے وہی اب بھی کر رہے ہو؟ حالانکہ یہاں وہ شرک نہیں کر رہے تھے۔ مشرکوں کی ایک رسم کو ایک تو ہوتا ہے شرک کرنا کہ ہم کسی معبود اور پتھر کے سامنے اپنی سر ہی جھکا لیں، یہ تو سراسر شرک ہے۔ ایک ہے مشرکانہ رسم کو فالو کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایک خطا صحابہ سے یہ ہوئی، اور یہ وہ صحابہ تھے جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں تھے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ لشکر جب چل رہا تھا نا تو 12,000 کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، 12,000 کا لشکر، اور ہتھیاروں سے لیس، کھائے ہوئے پیے ہوئے، صحت اور تندرستی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ابھی مکے کی بڑی فتح ملی ہے تو کانفیڈنس لیول تھوڑا اوپر آ گیا۔ تو کچھ صحابہ باتیں کرنے لگے کہ آج تو ہم یہ جنگ ہار سکتے ہی نہیں۔ اللہ سے نظر ہٹ گئی، تعداد پر چلی گئی، اور قرآن نے یہاں ضرب لگائی ہے اذ اعجبتکم کثرتکم۔ کثرتکم، کثرت کا لفظ سمجھ رہے ہیں نا؟ درس قرآن سے اتنا تو شعور آ گیا ہے، 8 سال سے یہاں بیٹھا ہوں۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، او نبی کے صحابہ تم کو تمہاری کوانٹٹی پر فخر ہو گیا تھا۔ آج مسلمان کیا بولتے ہیں کہ مسلمان جنگیں اس لیے ہار رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، مسلمان اس لیے جنگیں ہار رہے ہیں کہ ہم لوگ پڑھتے لکھتے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان صرف اس لیے جنگیں ہار رہے ہیں کہ ان کا ایمانی لیول کام کا نہیں ہے، صاف بات ہے۔ ہتھیار تو ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے، اصل فیصلے تو اللہ کے ہیں۔ بولو پیار سے، کس کے؟ اللہ کے ہیں۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ آج تو ہم یہ جنگ ہاریں گے ہی نہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنے اچھے ہتھیار ہیں اور صحت اور تندرستی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ واقعات ہوئے، یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچی۔ آپ کو بہت غم لگا، بہت غم لگا، لیکن تعداد اتنی بڑی تھی اور آپ تھکے ہوئے اتنے زیادہ تھے کہ فوراً اصلاح کرنا ممکن نہیں تھا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبی